رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت ایمانداری، راست گوئی، دیانتداری کے حوالے سے جب پھیلی تو مکہ المکرمہ میں حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون تھی اور آپ کے والد انتقال کر چکے تھے، شوہر بھی انتقال کر چکے تھے اور تجارت کا سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ لوگ ان کا مال لے کے تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے، تو حضرت خدیجہ نے خود میرے حضور کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کے تجارت کی غرض سے شام جائیں تو میں آپ کو دگنا نفع دوں گی۔ حضور نے ان کی آفر قبول کی۔ جب مال لے کے نکلے تو حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ ان کو بھی ساتھ بھیج دیا، کہا کہ تم ان کا خیال رکھنا۔ وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ راستے میں جو کچھ ہوا میسرہ تو دیکھ کے حضور کا دیوانہ ہو گیا، کیونکہ جب دوپہر کڑکتی تو بادل میرے حضور کے سر پہ سایہ کرتے تھے، اور جب وہاں جا کے تجارت کی غرض سے مال رکھا تو مال بہت جلدی فروخت ہوا اور نفع بھی زیادہ ملا۔ اور ایک درخت کے نیچے حضور آرام فرما تھے تو ایک بوڑھا راہب آیا جو میسرہ کو جانتا تھا، تو کہا میسرہ یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ مکہ المکرمہ کے قریش کے جوان ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو وہ راہب کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس درخت کے نیچے اس نبی کے سوا کوئی بھی آرام نہیں کر سکتا، تو جو اس درخت کے نیچے آپ آرام کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ نبوت کا اعلان کرتے تو میں ان کا کلمہ پڑھتا، ان پہ ایمان لاتا۔ جب واپس پلٹے تو حضرت خدیجہ بالا خانہ پہ بیٹھ کے انتظار کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادل حضور کے سر پہ سایہ کر رہے تھے۔ جب واپس آئے تو میسرہ نے ساری کہانی کہہ دی، تو حضرت خدیجہ نے خود میرے نبی کو پیغام نکاح بھیجا۔ اللہ اکبر! یہ ایمانداری اور سچائی کی برکت تھی۔ حضرت خدیجہ مکہ المکرمہ کی مالدار خاتون تھی اور بڑے بڑے لوگ ان کو رشتے کی آفر کرتے تھے، لیکن آپ انکار کرتی تھی۔ لیکن جب حضور نے اپنا کردار، اپنا اخلاق دکھایا تو یہ خود حضور کو پیغام نکاح بھیج رہی۔ اللہ اکبر! تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اور پھر اللہ کی ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، جب میرے نبی غار حرا کی خلوتوں میں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ ایک دن کھانا بناتی ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کرنے کے لیے غار حرا کی بلندی پہ جا رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام میرے حضور کے پاس آتے اور آگے عرض کرتے ہیں آقا خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، قبل اس کے کہ وہ آپ کو سلام کرے آپ اس کو سلام کریں، سب سے پہلے انہیں اللہ کا سلام دینا اور پھر میرا سلام بھی عرض کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا اور جبرائیل علیہ السلام کا سلام حضرت خدیجہ کو دیا تو حضرت خدیجہ کہتی اللہ تو خود سلامتی والا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی میرا سلام ہو، آقا آپ کو بھی میرا سلام ہو۔ جب تک یہ حیات رہی تو حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ان کے وصال کے بعد اکثر آپ کا ذکر خیر کرتے اور کبھی ان کے نام کی بکری ذبح کر کے گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ حضرت امی عائشہ کہتی ہے مجھ سے ایک دن نہ رہا گیا، میں نے کہہ ہی دیا کہ آقا خدیجہ کے سوا زمانے میں اور کوئی خاتون نہیں، اللہ نے آپ کو بہتر بیویاں دے دی ہیں۔ حضور کا یہ بات سن کے رنگ سرخ ہو گیا، کہا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، اس نے اس وقت مجھے مانا تھا جب سب نے میرا انکار کیا تھا، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب سارا مکہ میرا دشمن تھا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ کیسے اس کے بعد ساری زندگی میں نے آپ کے بارے کوئی بات نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال لے کے تجارت کرنے کی غرض سے شام گئے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے۔